ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ اسلامی تاریخ کے بہادر سپوتوں موسیٰ بن نصیر اور طارق ابن زیاد کی داستانیں شجاعت۔ اس کی خلافت دراصل خلافت میں لپٹی ہوئی بادشاہی تھی۔ وہ بظاہر فریضہ حج ادا کرنے گیا تھا، لیکن شاہانہ جاہ و جلال اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس کے حرم کی منظور نظر کلثوم اور کلثوم کی نوکرانیاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ خلیفہ کا محافظ دستہ اور جاسوس بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اللہ کے گھر میں بھی جا کر اپنا دربار لگا لیا تھا۔ اس شام جب اس نے 2 بربر سرداروں کو سزا دی تھی، وہ رات کو اپنے محلاتی خیمے سے نکلا اور اس جگہ چلا گیا جہاں موسیٰ رات گزارنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ 2 محافظ اور 2 مشل بردار تھے۔ موسیٰ لیٹا ہوا تھا۔ اٹھ! اس نے موسیٰ کے پہلو میں پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ ضعیف العمر موسیٰ بن نصیر بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اوپر دیکھا۔ تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، سلیمان نے کہا۔ وہ 2 بربر بغاوت کی باتیں کرتے رہے اور تو انہیں روکتا رہا۔ تیرے ڈر سے نہیں ابن عبد الملک، موسیٰ نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا، اللہ کے ڈر سے۔ مجھے اب بھی تیری خلافت کا کوئی ڈر نہیں، تیرا کوئی ڈر نہیں۔ سلیمان نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بدبخت، سلیمان نے کہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں؟ نہیں، موسیٰ نے کہا، تو احکام الہی سے بھی واقف نہیں۔ قرآن کھول اور دوسرا پارا پڑھ۔ اللہ کا فرمان ہے، حج کے دنوں میں اپنی عورتوں سے دور رہو، کوئی برا کام نہ کرو، کسی سے لڑو جھگڑو نہیں۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے عقل والو، میری نافرمانی نہ کرو۔ کیا تو ان احکام پر عمل پیرا ہے خلیفہ سلیمان؟ خلیفہ سلیمان اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا واپس چلا گیا۔ پھر حج بھی ہو گیا۔ حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے۔ خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے، باقی دن پیدل چلاتے تھے۔ اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا۔ 1.5-2 مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دمشق میں پہلی ہی رات کلثوم نے سلیمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے۔ کلثوم، سلیمان نے کہا، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ مسلمانوں نے ایک نیا ملک فتح کیا ہے، وہاں نیا نظام رائج کیا جا رہا ہے، لڑائی بھی ابھی جاری ہے۔ کیا یہ میرا فرض نہیں کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہاں جاؤں؟ اس سے میری اہمیت اور مقبولیت بڑھے گی۔ نہیں خلیفۃ المسلمین، کلثوم نے کہا، مجھے آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جانے والوں میں کوئی وہاں بتا دے کہ موسیٰ بن نصیر قید خانے میں ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے۔ اس صورت میں آپ کا وہاں سے زندہ نکل آنا ناممکن ہوگا۔ مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہیے، سلیمان نے کہا۔ اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگا دوں گا۔ دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد کو تلیطلہ اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے اور بہت جلدی واپس آنا ہے۔ اور آخری بات، سلیمان نے قاصد سے کہا، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاصد ہو۔ اپنے متعلق یہ بتانا کہ تم اندلس میں یہ دیکھنے کے لیے آئے ہو کہ اس ملک میں آ کر آباد ہو جاؤں تو کچھ سود مند ہوگا یا نہیں۔ انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوال و واقعات سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا، سلیمان بن عبد الملک نے کہا۔ صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے،
قاصد نے کہا۔ وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں، عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے۔ قاصد نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے اندلس کے مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کر رہا ہے۔ امیر اندلس عبدالعزیز نے وہاں کے لوگوں کی کایا پلٹ دی ہے۔ قاصد نے کہا، وہاں دولت مند عیسائی غریب عیسائیوں پر حکومت کرتے تھے۔ عدل و انصاف اسی کو ملتا تھا جس کے پاس سونے کے سکے ہوتے تھے۔ زندگی کی ہر عیش اور ہر سہولت اسی طبقے کو حاصل تھی۔ امیر عبدالعزیز نے غریب عوام کو ایسی زندگی دی ہے کہ وہ نہ صرف پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں بلکہ انہیں وقار اور تمکنت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز نے اندلس میں فتح کے فوراً بعد وہاں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے جو کام کیے تھے ان کی تفصیل اس داستان کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ بربر عبدالعزیز کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ نے قاصد سے پوچھا۔ قاصد نے جواب دیا، خلیفۃ المسلمین کو معلوم ہوگا کہ سالار طارق بن زیاد کے ساتھ جو فوج اندلس کے ساحل پر اتری تھی وہ سب بربر تھے۔ بربروں کو جو مال غنیمت ملا وہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ امیر عبدالعزیز نے بربر فوج کو بہت زیادہ تعظیم دی۔ موسیٰ بن نصیر بڑے لمبے عرصے سے افریقہ کے امیر تھے۔ انہوں نے بربر قوم پر ایسی نوازشات کی کہ وہ موسیٰ کو اپنا مرشد مانتے ہیں۔ اس وجہ سے بربر امیر عبدالعزیز پر اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کیا وہاں کوئی ہمارا نام بھی لیتا ہے؟ خلیفہ سلیمان نے پوچھا۔ قاصد نے کہا، اگر خلیفۃ المسلمین اس گستاخی کی اجازت دیں تو زبان کھولو۔ خلیفہ کی بجائے کلثوم نے کہا، جو خلیفہ کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، اجازت ہے، بے خوف ہو کر بات کرو۔ قاصد نے کہا، خلیفۃ المسلمین، میں بہت سے سراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافت کا نام نہیں لیا۔ میں ان مسجدوں میں بھی گیا جو وہاں نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو صرف امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ قاصد نے جواب دیا، یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، جس کسی کو پتا چلا کہ میں دمشق سے آیا ہوں اس نے یہ ضرور پوچھا کہ کیا موسیٰ اور طارق دمشق میں ہیں اور وہ کب واپس آئیں گے۔ میں نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ اندلس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کو وہاں جانا چاہیے خلیفۃ المسلمین۔ ہاں، خلیفہ سلیمان نے کہا، ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اگر ہم نہ گئے تو ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، آپ اندلس نہیں جائیں گے۔ کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں کیا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی جڑیں ہلا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ موسیٰ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ ایک نئے مفتوحہ ملک کا امیر اپنے بیٹے کو مقرر کرایا ہے؟ کلثوم نے کہا، موسیٰ کو ختم کر دینے سے اس کا خاندان تو ختم نہیں ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہونی چاہیے۔ ابو حنیف کو بلاؤ، سلیمان نے کہا۔ کلثوم چل پڑی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سلیمان نے اسے روکا۔ دربان کو بھیجو۔ ابو حنیف کو آپ کے حضور لانے کے لیے مجھے ہی جانا چاہیے، کلثوم نے کہا۔ وہ آپ کے حکم کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ کلثوم کمرے سے نکلی، راہداری اور 2 کمروں میں سے گزری۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ بڑا ہی خوشنما کمرہ تھا۔ اس میں ایک خوبصورت ادھیڑ عمر عرب بیٹھا تھا۔ کلثوم کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ کلثوم سیدھی اس کے بازوؤں میں چلی گئی۔ وہ ابو حنیف تھا۔ بیٹھ جاؤ، کلثوم نے اسے بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر بولی، اندلس جانے کے ارادے باندھ رہا ہے۔ تم اس کے مشیر ہو۔ مشیر تو اس کے اور بھی ہیں، لیکن میں نے تمہیں اس کے دل میں اتار دیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، نئی بات کرو۔ قاصد کیا خبر لایا ہے اور سلیمان کیا کہتا ہے؟ کلثوم نے قاصد کی تمام باتیں سنائیں، سلیمان کا رد عمل بھی سنایا، اور کلثوم نے سلیمان کو جو مشورہ دیا تھا وہ بھی سنایا۔ یہی مشورہ میں دوں گا۔ سلیمان کی خلافت قائم رہی تو ہماری بھی بات بنی رہے گی۔ یہ بھی یاد رکھ کلثوم، اندلس سے جو لونڈیاں اور کنیزیں موسیٰ بن نصیر نے سلیمان کو تحفے میں دی تھیں ان میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت ہیں۔